الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ برادران ذی قدر، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورہ پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کے اظہار کے لیے نازل ہوئی، حضور کی عزت افزائی فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہلکا فرما دیا اور اپنی مدد، اپنے کرم اور اپنے فضل کی وہ یقین دانی کرائی ہے، کمال کر دیا۔ بالخصوص آیت نمبر 4 جو آج ہمارا مضمون ہے، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی رفعت اور بلندی کا ذکر فرمایا، لیکن جو لفظ استعمال کیے ہیں کمال کر دیا۔ فرمایا ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا ہے، لکا، تیری خاطر، ذکرک، تیرے ذکر، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب اس پر علماء محدثین و مفسرین نے بڑی بحث فرمائی۔ سب سے پہلے تو کہا ورفعنا، یہاں رب کریم نے اس فعل کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بھی تنقید کی بات کرے نا تو یہ ڈائریکٹ اللہ پر جائے گی، اللہ کی ذات کو نقص کی طرف جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کو جو شانیں ملی ہیں نا وہ کسی اور نے نہیں دی، وہ میں نے دی۔ ذکر بلند کیا ہے تو ہم نے کیا ہے۔ کون ذکر بلند کرنے والا ہے؟ جس کی اپنی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں، جس کی بلندیوں کو کہیں ناپا تولا نہیں جا سکتا، جس کی شانوں کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، جس کے ذات کے قوت اور اختیار اور اس کی ادراک کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ مالک فرما رہا ہے ہم نے بلند کر دیا۔ اب کتنا بلند کیا ہوگا؟ کہتے ہیں صرف اتنا سمجھ لو جیسے اللہ کی شان ہے اس نے ویسا حضور کا ذکر بلند کیا، جیسی اس کی اپنی شان ہے اس نے اپنی شان کے مطابق اپنے رسول کے ذکر کو بلند کیا، اور آگے حضور سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ بھی فرما دیا جاتا نا تو جملہ درست تھا، ورفعنا ذکرک، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، یہ جملہ درست تھا، لیکن درمیان میں ایک لفظ کہا اور وہ ہے لاکا۔ کیا فرمایا؟ لاکا۔ یہ قرآن عظیم کے تقریباً 18 مقامات ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ کریم نے لفظ لاکا ذکر کیا ہے۔ لاکا کا معنی ہے تیری خاطر، تیرے لیے، یہ پیار کا جملہ ہے۔ جیسے آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ کو کسی سے لگن ہو، آپ کہیں یار میں کرتا تو ہوں پر تیرے لیے کرتا ہوں، ویسے کبھی نہ کرتا، یار یہ میں نے کام کیا تو ہے پر تیری خاطر کیا ہے۔ یہ جو تیری خاطر کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ اس کے دل کو یقین دلا رہے ہیں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، میں ویسے تو شاید یہ کام نہ کرتا لیکن تیری خاطر کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن عظیم کے کم و بیش 18 مقامات پہ فرمایا محبوب کیا ہے تیری خاطر کیا ہے، یہ کام کیا ہے تیری خاطر کی، ذکر تیرا بلند کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ تو راضی ہو جائے، تیری محبت کی خاطر، تیرے پیار کی خاطر، تیرے مقام کی خاطر ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اب بڑی پیاری حدیث طیبہ یہاں پیر صاحب نے ذکر فرمائی، اس کی تشریح میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اتانی جبرائیل، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے ہیں، فقالا ان ربی و ربک یقول، اور جبریل نے آ کے مجھے یہ کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میرا اور آپ کا رب، جبریل نے بھی پیار کی بات، میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کیفا اتدری کیفا
رفعت ذکرک، اے میرے رسول کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہارا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ یہ جو کہا ہے کہ تیرا ذکر بلند کر دیا، تو میرے رسول کیا تجھے پتا ہے کہ ہم نے تیرا ذکر کیسے بلند کیا؟ فقلت، تو میں نے عرض کی اللہ تعالی عالم، یہ بھی رسول کا مقام ہے نا، حضور نے یہ نہیں فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، کہا نہیں اللہ جانتا ہے۔ صحابہ کرام سے جب سرکار پوچھتے تھے کہ میں یہ فلاں بات کرنے لگا ہوں کیا تم جانتے ہو، تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسول عالم، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، وہ حضور کو بھی ساتھ شامل کرتے تھے۔ تو جب سرکار سے جبریل نے پوچھا کہ جبریل سرکار کیا اللہ کے رسول کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ تو اللہ سرکار نے فرمایا اللہ تعالی عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیسے میرا ذکر بلند کیا ہے۔ تو جبریل امین نے فرض کی، قالا، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ایسے ذکر بلند کیا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ جس جگہ بھی اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں اے میرے محبوب تیرا بھی نام لیا جائے گا، ہم نے اس طرح بلند کیا۔ اب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے میں اللہ نے واو بھی نہیں رکھی، وہ جو واو عاطفہ ہوتی ہے نا دو ذاتوں کے بیان کے لیے، وہ بھی نہیں رکھی، بلکہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مومن ہو جائے ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان تب آئے گا جب وہ ساتھ یہ کہے گا محمد الرسول اللہ۔ کہا اے اذا ذکرت ذکرت معی، ہم نے تیرا ذکر ایسے بلند کیا ہے کہ جس جگہ بھی میرا نام لیا جائے گا تیرا نام لیا۔ کہتے ہیں کہ فجر کا وقت سب سے پہلے انڈونیشیا میں شروع ہوتا ہے اور سب سے آخر میں جا کے وہ ڈنمارک اور ان علاقوں میں جا کے ختم ہوتا ہے، اور ہر آنے والے لمحے کسی نہ کسی علاقے میں کسی نماز کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں کوئی لمحہ خالی نہیں گزرتا جب کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، اور جہاں اذان ہوتی ہے وہاں جہاں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہاں ساتھ ہی کہا جاتا ہے محمد الرسول، اشہد ان محمد الرسول، وہیں اللہ کے رسول کا ذکر۔ تو جس جگہ اللہ کا ذکر ہے وہاں اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی نا تو کیا کہا انہوں نے؟ استغفرک بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ اپنے محبوب محمد کا صدقہ مجھے بخش۔ اللہ پاک نے سوال فرمایا میرے آدم یہ تم نے میرے محبوب کا نام کہاں سے پڑھ لیا؟ تمہیں کس نے بتایا کہ اس نام سے واسطہ دوں تو بخشش ہو جائے گی؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب تو نے مجھے جنت میں بھیجا تھا تو میں نے جنت کی ہر چیز پہ دیکھا، حتیٰ کہ درختوں کے پتوں پر بھی جہاں تیرا نام لکھا ہے وہاں تیرے نام کے ساتھ یہ نام بھی لکھا ہے۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ جس نام کو اللہ نے اپنے نام سے جدا نہیں کیا اس نام کی شان کا واسطہ دے کے کہوں گا تو بخشش ہو جائے گی۔ اس جملے پر سیدنا آدم کی بخشش ہوئی، وہ خطا معاف ہوئی اور پھر مقام واپس کر دیا گیا۔ یہ ہے رفعت ذکر مصطفیٰ۔ ایک حدیث پاک ہم نے صرف یہاں ذکر کر دی۔ تو امام آلوسی نے ایک بڑی پیاری 2-3 جملوں میں لکھا، اسی آیت پہ ختم کر لیتے ہیں، آگے کل پڑھیں گے تاکہ آج کے وقت میں رہتے ہوئے بات ہو جائے۔ امام آلوسی فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر رفع ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ شہادت اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام ملا دی، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ملائکہ کے ساتھ آپ پر درود بھیجا اور مومنوں کو درود و پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس عمل میں اللہ فرماتا ہے میں بھی کرتا ہوں اس لیے تم بھی کرو، ورنہ کسی عمل میں وہ یہ نہیں کہتا۔ سارے عمل اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اللہ کوئی عمل بھی نہیں کرتا، لیکن فرمایا نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے لگاتار رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب بھی خطاب کیا نام لے کر نہیں کیا۔ ایک شان یہ بھی ہے جتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء اور رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے اللہ نے نام لے کے کیا۔
یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ادریس، یا ذوالکفل، یا صالح، یا ابراہیم، یا اسماعیل، سارے نبیوں کا نام لے کے ذکر کیا، لیکن پورے 30 پاروں میں ایک مقام پر بھی رسول اللہ کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا، اور قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں رسول اللہ کو مخاطب نہ کیا گیا، لیکن کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں کہا یا محمد، نام لے کے نہیں بلایا، بلکہ کیا کیا، ہر جگہ نئے لقب کے ساتھ، نئی شانوں کے ساتھ، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کتنے نام ہیں جو قرآن عظیم نے بلانے کے لیے استعمال کیے ہیں، اور وہ سارے شانے ہیں، وہ ساری شان جو کیفیت رسول اللہ کی تھی اسی کیفیت میں بلا لی۔ اب یا ایھا المدثر کا معنی کیا ہے؟ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، حضور چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں، تو قرآن عظیم جو لقب دیتا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے میرے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے۔ وہی چادر اگر آپ اوپر لپیٹ کے کھڑے ہوتے ہیں مصلے پہ اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ پاک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے حبیب زیادہ نہ نماز اتنی لمبی پڑھا کرو، تھوڑا آرام کر لیا کرو، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھ کے کھڑے ہونے والے۔ کیفیت کا ذکر کر کے، شان کا ذکر کر کے حضور کو مخاطب کیا گیا۔ پورے قرآن میں کتنے ہی مقامات ہیں، تو کہا جب خطاب فرمایا تو معزز القاب کے ساتھ خطاب فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی آپ کا ذکر خیر فرمایا، اور کسی نبی کا نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل سب میں رسول اللہ کا ذکر ملتا ہے۔ تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے، یہ بھی اور کسی کے لیے نہیں۔ آج دنیا کا کوئی آباد ملک ایسا نہیں ہے جہاں روز و شب میں 5 بار یعنی آذان کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ یہ ہے رفعت ذکر مصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنوں سے کیا، بیگانوں سے کیا، جو نہیں بھی مانتے وہ بھی رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنے ہندو ایسے ہیں جنہوں نے نعتیں لکھی، حضور کی شانیں لکھی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، وہ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، تو دلو رام جیسا ایک شخص جو ہندو تھا ساری زندگی حضور کی نعت لکھتا رہا، وہ بولا، اس نے کہا پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ایک مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ تو ہمارے بھی ہیں، اور یہ بھی نعت اس نے لکھی ہے ہندو نے کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جس کا تعلق ہی کوئی نہیں؟ بظاہر وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، یعنی سورج سے کیسے روشنی ملے گی؟ آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ اے رسول اللہ، آپ اگر میرے گھر قدم رکھیں تو میرے گھر میں رونقیں۔ حضور آخری وقت تشریف لائے، نبی پاک نے اسے کلمہ بھی پڑھایا، مسلمان بھی کیا، اور وہ دنیا سے مومن گیا ہے، اور اس کا نام بھی رکھا کوثر علی کوثری۔ بہت ساری ایسی ذکر، بیدم وارسی ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے شاعر ہیں جو پہلے ابتداً ہندو تھے، ہندو ہوتے ہوئے وہ سرکار کی ثنا کرتے رہے۔ ایک انگریز مورخ ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر ایچ ہارٹ، وہ انگریز ہے، غیر مسلم تھا، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دا ہنڈریڈز، دنیا کے 100 عظیم آدمی۔ اب وہ غیر مسلم مورخ ہے، اور جب لکھنے بیٹھتا ہے اور لکھتا ہے کہ دنیا کے 100 عظیم آدمی کون میں سے ہیں، تو سب سے فرسٹ جو وہ لکھتا ہے کہتا ہے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا سب سے عظیم ترین آدمی اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیکنڈلی پھر اس نے لکھا دا عمر کیلف آف اسلام، دوسرا عظیم شخص عمر ہے جو خلیفہ اسلام ہے۔ یہ بھی یعنی سرکار کی کرم نوازیاں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، اللہ نے غیروں سے بھی رسول اللہ کا ذکر کروایا۔ ہمیں بھی اللہ پاک ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں رطب اللسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا